اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ آپ نے نور الولایہ ٹی وی کے پلیٹ فارم کو جوائن کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایام محرم کے اندر نہضت کربلا، نہضت عاشوراء اور امام حسین علیہ السلام کے متعلق جتنے بھی مطالب اہم ہیں اور جو ہم درس حاصل کر سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے، نہضت کربلا و نہضت عاشوراء سے، ان کے اوپر گفتگو کریں، ان مطالب کو بیان کریں اور پھر ان کو اپنی زندگیوں پر اجرا و لاگو کر سکیں۔ آج ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جو مومن کی علامت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ ہے زیارت عاشوراء کی شرح مختصر انداز میں۔ زیارت عاشوراء ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ہر مومن کی خواہش یہ ہوتی ہے اور فخر محسوس کرتا ہے اپنے لیے کہ وہ حتماً اس کو پڑھے۔ عادت ہے مومنین کی اور ہونی بھی چاہیے، اور اس کے اوپر تاکید بھی ہے۔ زیارت عاشوراء کے اندر کون سے اہم ترین مطالب ہیں کہ جن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ فقط قراءت، فقط اس کو پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر جو موجود درس ہوتے ہیں، اس کے اندر جو اہم ترین مطالب ہوتے ہیں، اس کی طرف توجہ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی نقطے کی خاطر ہم نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا یاسین مجلسی صاحب کو اور جناب مولانا ہادی ولایتی صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ایک اہم موضوع پر آپ گفتگو کریں گے۔ یاسین، ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ مقدمے میں نے بیان بھی کیا کہ ہمارے اس پروگرام کا اس سیگمنٹ کا جو عنوان ہے وہ زیارت عاشوراء ہے، اس کے اوپر مختصر سی گفتگو ہوگی ہماری، لیکن میں پہلے چاہوں گا کہ خود زیارت کا کیا مفہوم ہے اور ہمیں زیارت کیوں پڑھنی چاہیے، اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کے اوپر مختصر روشنی ڈال دیجیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں ناظرین کرام کو ایام عزا کے مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں۔ اگر ہم نگاہ کریں خود زیارت کے مفہوم کی طرف، تو زیارت کے جو لفظی معنی جو ہیں وہ قصد اور توجہ کے ہیں۔ زیارت مادہ زور سے لیا گیا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے زور۔ زور کے جو معنی ہیں وہ روگردانی، میل اور منہ موڑنے کو کہتے ہیں، لیکن زیارت کے جو معنی ہیں علماء جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قصد اور توجہ کو جو ہے وہ زیارت کہتے ہیں۔ اب اس معنی میں یعنی روگردانی میں اور قصد اور توجہ میں کیا رابطہ ہے، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، تو انشاءاللہ خود زیارت کا جو مفہوم ہے آپ کے لیے شاید کلیئر ہو جائے اور ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ میں نے بیان کیا کہ زور کے معنی جو ہے وہ ہے روگردانی کرنا، اپنے رخ کو موڑنا۔ ہم جب زیارت پڑھتے ہیں در حقیقت ہم قصد اور توجہ کرتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کی طرف، بارگاہ الہی کی طرف اور اہل بیت علیہم السلام کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور ہم منہ موڑتے ہیں دنیا کی مادیات سے، گناہ سے۔ اس رخ کے موڑنے کو جو ہے وہ کہتے ہیں زور، اور ہم قصد اور توجہ کر رہے ہیں اہل بیت علیہم السلام کی طرف۔ تو یہ جو زیارت ہے در حقیقت اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے اہل بیت علیہم السلام کی طرف، اپنے آپ کو اہل بیت علیہم السلام کے سامنے قرار دینا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم زیارت میں جو جملے ادا کرتے ہیں، جو ہم مضامین پڑھتے ہیں، اس میں در حقیقت ہم کیا کرتے ہیں، اہل بیت سے ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم زیارت کے مفاہیم کو دیکھیں اور یا خود زیارت کو دیکھیں تو 3 اصلی ارکان ہیں زیارت میں۔ ایک خود زائر جو زیارت کرنے والا ہے، اور ایک
جس کی زیارت کی جا رہی ہے، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں مزور، جس کی زیارت کی جا رہی ہے، اور ان دونوں کے درمیان، زائر اور مزور کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے، ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے اور ایک رابطہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے ارتباط کو، اپنے قصد اور توجہ کو مزور کے ساتھ جو ہے وہ برقرار کرتے ہیں۔ تو بس 3 اصلی ارکان ہیں زیارت میں، زائر، مزور اور قلبی کیفیت۔ بس اس قلبی کیفیت کو ایجاد کرنا اور قصد اور توجہ کرنے کو ہم کہتے ہیں زیارت۔ اب یہ زیارت کے جو مفاہیم ہیں اور مضامین ہیں، اس میں در حقیقت اگر ہم دیکھیں تو یہ در حقیقت دعوت نامہ کمال ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے اپنے آپ کو تکامل کی طرف لے کر جائے، اپنے اعتقادات کو تکمیل کے مرحلے تک لے کر جائے، تو یہ زیارت نامہ در حقیقت دعوت نامہ کمال ہے۔ انسان جب زیارات پڑھتا ہے وہ گواہی دیتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زیارات میں گواہی دیتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے اعتقادات کو اہل بیت علیہ السلام کے سامنے قرار دیتے ہیں اور ان کی حقانیت پر جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں۔ اور اگر یہ مفاہیم ہمارے لیے راسخ ہو جائیں ہمارے اندر، اور ہم ان مفاہیم کی طرف توجہ کریں، تو ہماری معرفت بھی بڑھتی ہے اور ہم اپنے اصلی ہدف کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ بالکل، آگے بہت اچھا نقطہ آپ نے بیان کیا ہے اس میں کہ زائر اور مزور کے درمیان جو ایک تیسری چیز پائی جاتی ہے وہ ہے قلبی کیفیت، اور یہ قلبی کیفیت ہی ہے کہ جس کے ذریعے ہم، آپ یوں کہہ لیں کہ معرفت بھی اسی قلب سے پھوٹتی ہے، اور جو عاطفی پہلو ہے اس کا تعلق بھی جو ہے وہ اسی قلب سے ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کے اندر ضروری ہیں کہ معرفت بھی حاصل ہو اس کو، اور اس کے اندر جو ہے وہ عاطفی پہلو موجود ہو۔ اور زیارت کے اندر ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ انسان جب زیارت کرتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کو حاصل ہوتے ہیں، کہ مختصر طور پہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ آغا صاحب، موضوع ہمارا جو ہے وہ زیارت عاشوراء ہے، اور زیارت کا مفہوم کیا ہے آغا صاحب نے مختصر طور پہ بیان کر دیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ خود زیارت عاشوراء کے حوالے سے ائمہ علیہم السلام کی طرف سے بہت زیادہ روایات اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ان کو مختصر طور پہ یہاں پر بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات اضافہ کرنا چاہوں گا، جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا، ایک بزرگوار نے بہت اچھی بات بیان کی تھی، کہہ رہے تھے کہ زیارت کیا ہے؟ حضور الزائر عند المزور، زائر کا مزور کے یہاں پر حاضر ہو جانا۔ پھر فرمانے لگے کہ اگر عام انسان ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے جائیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ یا میں آپ کے گھر پر آؤں یا آپ میرے گھر پر آئیں، یا کوئی جگہ طے کر کے ملیں، کیونکہ ہمارے درمیان حاضر ہونے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کے پاس آنا ضروری ہے۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ جب ہم ائمہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تمام جگہوں پر موجود ہیں، تمام جگہ پر ناظر ہیں، تو اب ان کے یہاں پر حاضر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے گھر سے اٹھ کر کربلا تک جاؤں اور حاضر ہوں۔ اگر وہ قلبی کیفیت کی جس کی بات یاسین بھائی کر رہے تھے، وہ اگر آپ کے اپنے شہر میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، تو آپ جو ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں مزور کے نزدیک، یعنی امام کے نزدیک۔ تو وہ کیفیت اگر قائم ہو جائے، اسی لیے بھی جو روایت بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اس میں خود امام سے اس نے سوال کیا کہ مولا میں نہیں جا سکتا، تو مولا نے کہا نہیں، اپنے گھر کی چھت پر جاؤ، وہاں جا کر سوال کرو۔ جہاں تک زیارت عاشوراء کا تعلق ہے، دیکھیں سب سے پہلے قرآن مجید ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم شعائر الہیہ کی تعظیم کریں۔ شعائر الہیہ کیا ہیں؟ ہر وہ شے کہ جو پروردگار کی یاد دلائے، وہ شاعر الہی ہے، جو انسان کو اللہ کی یاد میں محو کر دے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جو انسان کو پروردگار متعال کی یاد میں محو کر دیتی، کہ جو کہا گیا کہ نجات کی کشتی میں سب سے سری بھی ہے اور سب سے وسیع بھی ہے، سب سے زیادہ گنجائش بھی اس میں زیادہ ہے، سب سے جلدی بھی پہنچانے والی ہے۔ انسان جب بھی سفر کرنا چاہتا ہے تو یہی چاہتا ہے کہ آرام دہ جگہ بھی مل جائے، وسیع بھی ہو جو گاڑی ہو، سری بھی ہو، جلدی پہنچائے۔ نجات کی طرف جانا چاہتا ہے، یہ امام کی کشتی وسیع بھی ہے اور سری بھی ہے۔ یہ روایت کے جملے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو زیارت عاشوراء اگر انسان اسی قلبی کیفیت کے ساتھ اور نجات کی طرف بڑھتے ہوئے اور پروردگار کی طرف بڑھتے ہوئے اس کو پڑھتا ہے تو یہ شعائر الہیہ میں سے ہو جائے گا۔ تو قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب آئیے احادیث معصومین علیہم السلام کی جانب۔ تو جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بہت ساری روایات تھیں، لیکن اس کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کیونکہ اس میں وہی نقطہ کہ اس نے آخر میں امام نے دو نقطے اس میں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ امام نے اس میں سے مکان کی قید کو ہٹایا ہے، کہا کہ نہیں، کربلا میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، اپنے گھر سے بھی پڑھ سکتے ہو۔ دوسرا، امام نے اس میں صراحت کے ساتھ زمان کی قید کو بھی ہٹایا ہے،
اور کہا ہے کہ نہیں صرف عاشورہ کے دن نہیں، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اگر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہو تو اپنی زندگی میں روز اس زیارت کو پڑھو۔ تو یہ روایت اس اعتبار سے ایک جامع روایت ہے۔ اور مشہور و معروف راوی ہیں علقمہ بن محمد کہ جن کے نام سے وہی دعائے علقمہ بھی مروی ہے کہ جو زیارت عاشورہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ من زار الحسین علیہ السلام یوم العاشورہ، جو ہے وہ عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا، اس حالت میں زیارت کرے کہ بکا کر رہا ہو، رو رہا ہو امام پر، لقی اللہ تعالی یوم القیامہ، اللہ سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن۔ کس حالت میں؟ اس حالت میں کہ پروردگار اس کو عطا کرے گا 1000 حج کا ثواب، 1000 عمرے کا ثواب، اور 1000 غزوات کا ثواب کہ جو اس نے رسول اللہ کے ساتھ لڑے ہوں۔ یہ وہ ثواب ہے کہ جو زیارت عاشورہ پڑھنے والے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ من حج واعتمر وغزا مع رسول اللہ، یعنی حج بھی اس نے رسول کے ساتھ کیے ہوں، عمرے بھی اس نے رسول کے ساتھ کیے ہوں، غزوات بھی اس نے رسول کے ساتھ لڑے ہوں، 1000 ایسے غزوات کا ثواب، 1000 ایسے عمروں کا ثواب، اور 1000 ایسے حج کا ثواب کس کے لیے ہے؟ جو زیارت کو پڑھے گا۔ اس کے بعد اور ومع الائمۃ الراشدین، یا ائمہ راشدین علیہ السلام کے ساتھ اس نے جہاد کیا ہو یا غزوات میں شرکت کی ہو یا حج کی ہو یا عمرے کی ہوں۔ اس کے بعد پھر راوی سوال کرتا ہے مولا سے کہ جعلت فداک، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، بتائیں کہ جو نہ پہنچ سکے کربلا، جو امام کے یہاں پر حاضر نہ ہو سکے، وہ کیا کرے؟ تو امام علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں کہ اگر نہ کر سکے، اذا کان ذلک اليوم، اگر اس طرح کا کوئی دن آ جائے، برز الی الصحراء، یا صحرا کی طرف چلا جائے، او صعد سطحا مرتفعا فی دارہ، یا اپنے گھر میں کسی اونچی جگہ پر چلا جائے، کسی اونچی جگہ پر چلا جائے اور وہاں پر جا کر جو ہے امام علیہ السلام کو سلام کرے، وہاں پر امام کی طرف متوجہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد امام اس پوری زیارت کو بیان کرتے ہیں، اور اس پوری زیارت کو بیان کرنے کے بعد کہ جس کو ہم زیارت عاشورہ کہتے ہیں، آخر میں امام فرماتے ہیں کہ یا علقمہ، اے علقمہ، ان استطعت، اگر تم مستطیع ہو، اگر تم جو ہے وہ کر سکتے ہو یہ کام، تو ہر روز امام علیہ السلام کی زیارت کرو، فافعل فلک ثواب جمیع ذالک انشاءاللہ۔ تو یہ ثواب جو عاشورہ کے دن زیارت پڑھنے کا تمہیں بیان کیا گیا ہے، اگر تم ہر روز اس زیارت کو پڑھو گے، اگر پڑھ سکتے ہو، تو تمہیں ہر روز جو ہے وہ یہ ثواب ملے گا۔ تو یہ وہ روایات میں یہ ثواب۔ آئیے علماء کی طرف، کہ علماء کی سیرت میں آپ کی اس بات میں ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہوں گا، بہت خوبصورت سے جملے آپ نے انتخاب کیے روایت کے اندر جو تھے کہ اگر انسان زیارت عاشورہ کرے گا، امام کی زیارت کرے گا تو پروردگار کی ملاقات نصیب ہوگی۔ تو اگر آپ قرآن میں دیکھیں جا کر تو جو مومنین کے درجات بیان کیے گئے ہیں، مثلا کسی کا کہا گیا ہے کہ جنت ملے گی، کسی کو کہا گیا ہے کہ مثلا جو ہے وہ یہ مقام اس کو حاصل ہوگا، آخری جو مقام مومن کے لیے بیان کیا ہے نا، وہ عند ملیک مقتدر ہے کہ خداوند متعال کی جو ہے ملاقات نصیب ہوگی، اور یہ زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کے اندر، بالکل خدا سے ملاقات کرے گا۔ جی، اور ملاقات سے مراد بھی ہماری خود اپنے کلامی مبانی کے تحت ہے کہ جس میں جسم و جسمانیت سے منزہ ہے خدا۔ دیکھیں نا، خود اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرف نگاہ کریں تو یہ وجہ اللہ ہے۔ وجہ اللہ یعنی وہ افراد کے جو پروردگار کے درمیان اور ہمارے درمیان واسطہ بنتے ہیں، کہ جن کے طفیل سے ہم خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام سے کوئی متمسک ہو جائے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کرے تو گویا وہ امام حسین کے توسط سے پروردگار کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے۔ علماء کی زندگی میں آ جائیں، 2 واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مختصراً۔ ایک شیخ انصاری کا واقعہ کہ کون واقف نہیں ان کی شخصیت سے، آج ہمارے پاس حوزے میں جو نظام ہے سب کچھ ان کا دیا ہوا ہے۔ شیخ انصاری کا جو فقہ اصول میں آج جو مباحث ہیں وہ شیخ انصاری کی دی ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ہر روز 100 دفعہ سلام اور 100 دفعہ لعن کے ساتھ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی مکمل جو آداب ہیں اس کے ساتھ، مکمل آداب کے ساتھ۔ ایک واقعے میں نقل کیا گیا 1 دفعہ، خود ان کے پوتے نے جو واقعہ نقل کیا اس میں کہا کہ 2 دفعہ دن میں، 1 دفعہ صبح، 1 دفعہ عصر کے وقت، 2 دفعہ امیر المومنین کے حرم میں جا کر زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے ہیں، 100 دفعہ سلام کے ساتھ اور 100 دفعہ لعن کے ساتھ۔ اور پھر خود کہتے ہیں کہ جو لوگ ان کو زیارت پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ واقعاً درس و بحث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو درس و بحث میں کرتے ہوئے دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ واقعاً اتنا وقت بھی میسر آتا ہے کہ یہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن کہا کہ یہ دونوں چیزیں ان کی زندگی میں جمع ہوئی ہوئی۔ شیخ عبد الکریم حائری جو حوزہ علمیہ قم کے مؤسس ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سامرہ میں تھے، وہ وبا آ گئی سامرہ کے اندر کہ روزانہ
کئی افراد جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جاتے تھے. وہی آج کل جو وبا کی صورتحال ہے اس میں بھی شاید یہ موضوع ہو یہ واقعہ. فرماتے ہیں کہ زیارت حکم دیا گیا کہ زیارت عاشورہ پڑھیں سب شیعہ, اور اس کے بعد حالت یہ تھی کہ کچھ دنوں کے بعد وہ زیارت عاشورہ کا اثر مرتب ہوا کہ جس کی وجہ سے غیروں نے سوال کرنا شروع کیا کہ تم لوگوں نے کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ تمہارے یہاں پر بیماری اور وبا نہیں آ رہی. اور پھر جب غیروں کو بتایا گیا تو علاج کی غرض سے غیروں نے بھی جو ہے وہ زیارت عاشورہ کی تلاوت شروع کی. وہ اثر سامرہ کے اندر زیارت عاشورہ کا مرتب ہوا. تو یہ اتنی تمام تر زیارات میں آپ دیکھیں, امام حسین کی زیارات 15 رجب کو وارد ہوئی ہے, 15 شعبان کو وارد ہوئی ہے, شبائے قدر میں وارد ہوئی ہے, لیکن کوئی بھی زیارت ایسی نہیں ہے کہ جس میں حکم دیا گیا ہو کہ اس زمان سے ہٹ کر آپ دوسرے زمان میں پڑھ سکتے ہیں. 15 رجب کی زیارت 15 رجب کو پڑھنی ہے, 15 شعبان کی زیارت 15 شعبان کو پڑھنی ہے, شب قدر کی زیارت شب قدر میں پڑھنی ہے, عیدین کی زیارت عیدین میں پڑھنی ہے, عرفہ کی زیارت عرفہ میں. لیکن یہ جو زیارت ہے عاشورہ کی, کہا گیا کہ نہیں, ہر روز آپ پڑھنا چاہیں تو ہر روز پڑھیں. یعنی مکان کے قید اتنی اس کی برکات اور فیوز ہیں کہ اس سے مکان کے قید کو ہٹا دیا گیا. جب آپ جس دن پڑھنا چاہیں پڑھیں اور اس کے برکات اور فیوز کو حاصل کریں. جی بہت شکریہ آقا صاحب. زیارت عاشورہ کی فضیلت آقا صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان کی ہے آگے مختصر طور پہ, لیکن بعض اوقات ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں یا تو سوال کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے یا اعتراض کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے کہ زیارت عاشورہ کی کوئی سند نہیں ہے, یا اگر سند ہے تو وہ ضعیف ہے. تو اس قسم کے اعتراض کر کے مومنین کے جو ہیں وہ اس اطمینان اور یقین کے اندر جو عاشورہ کی نسبت وہ رکھتے ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو میں چاہوں گا آپ مختصر انداز میں جو ہے اس کی سند کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کریں کہ آیا سند صحیح ہے یا نہیں ہے اس کا. دیکھیں, گرچہ کہ خود یہ ایک طولانی بحث ہے سند کے حوالے سے, لیکن جو افراد اعتراض کرتے ہیں خود زیارت عاشورہ پر, دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ کہ جو مبغض ہیں, اصلاً زیارت عاشورہ کا سرے سے انکار کرتے ہیں. ایک وہ کہ جو علمی اعتبار سے کہتے ہیں کہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو زیارت عاشورہ کو اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ کہتے ہیں کہ زیارت عاشورہ جو ہے وہ حدیث قدسی ہے. تو ان کے جواب کے لیے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیارت عاشورہ در حقیقت وہ زیارت ہے کہ جس کے بارے میں ہم اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے وہ احادیث ملتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو مورخین ہیں اور جو روات ہیں احادیث کے, انہوں نے بھی اس کو بہترین انداز میں جو ہے وہ بیان کیا ہے, جس میں مشہور و معروف ہمارے سامنے جو ہے وہ محمد ابن قلوی ہے کہ جو سن 368 ہجری میں جو ہے وہ اس دنیا سے گئے ہیں. اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے امام کے صحابیوں کو درک کیا, ہم عصر رہے امام کے صحابیوں کے ساتھ. انہوں نے اس روایت کو کامل الزیارات نامی کتاب میں جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے. اور کامل الزیارات جو ہے وہ کتاب ہے کہ جس میں جو ہے وہ بہت ساری زیارات جو ہے وہ نقل کی گئی ہیں, اور علماء اس کتاب کو حیثیت دیتے ہیں اور معتبر ہے علماء کے نزدیک یہ کتاب. اب دیکھتے ہیں کہ جناب قلوی نے اس زیارت کو کتاب کامل الزیارات میں ذکر کیا ہے, اور انہوں نے 2 اسناد کے ذریعے سے اس کو مرتبط کیا ہے امام محمد باقر سے. وہ کہا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ جو ہے وہ شیخ طوسی علیہم الرحمہ کی ایک حیثیت ہے. خب حدیثی میدان میں اگر ہم دیکھیں, رجالی میدان میں اگر ہم دیکھیں, خود اصولی میدان میں اگر دیکھیں تو خود شیخ طوسی علیہ الرحمہ ان شخصیات میں سے کہ جو ہمارے کتب اربعہ میں سے ایک کے مصنف ہیں. تو وہ جب اس روایت کو نقل کر رہے ہیں اور اس زیارت کو جو موثق قرار دے رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اشکال کی کوئی جو ہے وہ گنجائش باقی نہیں رہتی. اور پھر خود اس بات کو بھی ہم رد کر سکتے ہیں کہ حدیث قدسی کے لیے ہمارے پاس کوئی دلائل جو ہے وہ قوی دلائل موجود نہیں ہے کہ اس کو ہم حدیث قدسی قرار دیں. اور مبغضین اور وہ افراد کے جو کہتے ہیں کہ جو ہے یہ زیارت جو ہے وہ امام معصوم سے نقل نہیں ہوئی, تو علماء نے بیان کیا شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی شخصیت اور محمد ابن قلوی کی شخصیت. ان دونوں افراد نے 2 اسناد کے ذریعے سے امام محمد باقر علیہ السلام سے جو ہے وہ اس زیارت کو نقل جی کیا ہے. آپ کی اس بات میں تھوڑا ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہوں گا. یعنی آپ دیکھیں کہ جو سند کی تحقیق کی جاتی ہے اس میں
ایک مطلب جو بیان کیا جاتا ہے جب قرائن اکٹھے کیے جاتے ہیں ایک روایت کو درست قرار دینے کے لیے، معتبر قرار دینے کے لیے، ان میں سے ایک اہم ترین جو قرینہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کون سی قدیمی کتاب میں یہ نقل ہوا ہے، وہ کتاب معتبر ہے یا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کامل الزیارات ایک ایسی کتاب ہے کہ جس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے۔ دوسرا جو ہے وہ مصنف ہم دیکھتے ہیں ابن قولوی، ان کے اعتبار کے اوپر بھی تمام علماء جو ہیں وہ متفق ہیں کہ ثقہ ہیں۔ اسی طریقے سے جناب شیخ طوسی علیہ رحمہ کی شخصیت پائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین قرینہ بنتا ہے اس بات کا کہ یہ جو زیارت نقل ہوئی ہے جس سند کے ساتھ، تو یہ متن جو نقل ہوا ہے ہمارے پاس، یہ متن امام علیہ السلام سے صادر ہوا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو خود شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ تفاسیر بھی بیان کی ہیں، ان کے بہت سارے کتب ہیں، ان میں سے ایک کتب جو ہے وہ دعاؤں کا مجموعہ ہے کہ جس کا نام ہے مصباح المتہجد۔ اس کتاب میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس زیارت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اور اگر ہم آج معاصرین کی افراد میں سے دیکھیں، یعنی وہ شخصیات کے جو علمی حوالے سے جو ہے ہمارے لیے معتبر ہیں، خود آیت اللہ شبیری زنجانی، آیت اللہ سبحانی کے جو رجالی شخصیات ہیں، یہ افراد ان افراد کی بھی توثیق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ موثق ہے ہمارے لیے، اور جو روات جنہوں نے اس زیارت کو نقل کیا ہے ہمارے لیے، وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ قابل موثق ہے، قابل اعتماد ہے۔ بالکل آغا شبیر زنجانی واقعاً تعریف کے محتاج نہیں ہے، حوزے کے اندر ایک رجالی شخصیت معروف ہیں، اور جتنے بھی اس وقت رجال کے اساتید موجود ہیں وہ انہی کے شاگرد ہیں۔ جی، تو اب جب یہ تمام دلائل ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہم اس بات کو رد کر سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ نسبت دیتے ہیں کہ زیارت عاشوراء امام سے نقل ہوئی ہے، یہ جو ہے میرے خیال میں کوئی جو ہے وہ قابل قبول بات نہیں ہے، کسی بھی صورت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ آپ خود ائمہ علیہم السلام کی سیرت کو دیکھیں تو امام ائمہ نے جو ہے وہ خصوصاً اسی زیارت عاشوراء کی طرف دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایت ہے، اور خود علماء کی سیرت، اب آیت اللہ بہجت کی جو ہے وہ سیرت کو دیکھیں تو آیت اللہ بہجت جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو کہتے تھے کہ زیارت عاشوراء کا جو ہے نا وہ جو ہے جی ہاں بالکل، یعنی اگر ہم جو ہے وہ قرائن اکٹھے کریں تو انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ جو متن ہمارے پاس موجود ہے، یہ متن جو ہے وہ امام علیہ السلام سے ہی صادر ہوا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جیسے پہلے عرض کیا کہ قدیمی کتاب میں اس کا نقل ہونا، اور پھر ایک معتبر مصنف کا نقل کرنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ماہرین رجال اور حدیث و درایا جو ہیں اس کی تائید اگر کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ یہ متن جو ہے وہ معتبر ہے۔ ایک اور بات ہم اس طرح سے اضافہ کر سکتے ہیں کہ خود اگر مضمون اور محتوی زیارت عاشوراء کو ہم دیکھیں تو محتوی بھی کوئی ایسا محتوی نہیں ہے کہ جو قرآن اور دوسرے احادیث سے جو ہے ٹکرائے، قابل قبول ہے۔ یعنی یہ ایک اور قرینہ بن جاتا ہے۔ مثلا ہم یہ تقریباً جتنے بھی قرائن ہیں وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں کہ جو اعتبار کے قرائن جو ہے وہ موجود ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم سند کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک ایک کر کے گفتگو کریں اس کے اوپر، اگرچہ بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں سند کے اوپر، اور تفصیل سے علماء نے جو ہے وہ سندی طور پر جواب دیا ہے کہ بعض راویوں کے اوپر اگر قال و قیل کی بھی گئی ہے تو وہاں پر جواب موجود ہے۔ انشاءاللہ اہل علم جو ہیں وہ اس کی طرف رجوع کر کے بعض سوالوں کا جواب وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آقا صاحب یہاں تک تو ہماری بات ہو گئی، فضیلت زیارت عاشوراء کے اوپر گفتگو ہوئی، پھر سند کے اعتبار سے بھی مختصر طور پہ دیکھ لیا کہ اس کا اعتبار جو ہے وہ ثابت ہے، امام سے یہ صادر ہے۔ تو اب ہم وارد ہوتے ہیں تھوڑا اس کے متن کے اندر کہ اس کے متن میں کون سے اہم ترین نکات جو ہیں اس میں موجود ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ایک جو محور پایا جاتا ہے، چونکہ ہم مکتب امامت و ولایت سے تعلق رکھنے والے ہیں تو یہیں سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، وہ یہ کہ زیارت عاشوراء کے اندر کس عبارت میں امامت و ولایت اور مومنین کا آپس میں جو رابطہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جب زیارت عاشوراء شروع ہوتی ہے تو جیسے ہم امام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اگر پوری زیارت عاشوراء کا مطالعہ کیا جائے اور اس کو پڑھا جائے بغور تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے موضوعات ہیں جس میں پوشیدہ ہیں۔ امامت سے متعلق دشمنان امامت سے متعلق، مہدویت سے متعلق،
پھر ہماری ذمہ داریوں سے متعلق، یعنی ایک کامل جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر محتوا موجود ہے۔ وہی آپ نے جو بات کی ولایت سے متعلق، ولایت ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق، ابتدائی میں جملہ ہے کہ جب ہم لعنت کر رہے ہوتے ہیں ان افراد پر کہ جنہوں نے حق اہل بیت کو غصب کیا، وہاں پر ہے کہ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقَامِكُمْ وَأَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمُ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فِيهَا، کہ اگر دنیا میں کوئی کسی کو کوئی مرتبہ دے دے، دنیا میں کوئی کسی کو مقام دے دے اور کوئی دوسرا آ کے اسے چھین لے، تو یہ جو ہے وہ، لیکن اس سے بڑی بات کیا ہے کہ رتبکم اللہ فیہا، وہ ولایت کا منصب، وہ امامت کا منصب کہ جو پروردگار متعال نے آپ کو عطا کیا تھا، انہوں نے آپ سے چھیننے کی کوشش کی۔ یعنی امامت کا وہ پہلو کہ امام آ کر لوگوں پر حکومت کر سکے، حکومت اسلامی کو قائم کر سکے، لوگوں کے امور کی جو زمام ہے وہ امام کے دست میں ہو، یہ حق امام کا تھا۔ ایک تو وہ امامت تکوینی ہے کہ جو امام سے چھینی نہیں جا سکتی، لیکن یہ خلافت ظاہری، یہ حکومت کا حق، یہ لوگوں کے امور کو چلانے کا حق، یہ امام کا حق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یہ اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ پروردگار متعال نے اپنے بندوں پر حکومت کرنے کا حق اپنے بندوں میں سے ان کو دیا تھا۔ دشمنان اہل بیت نے آ کے اس حق کو چھینا، یعنی وہ رتبکم اللہ فیہا۔ یہ بہت اہم ہے کہ پروردگار متعال نے جو ولایت کا حق دیا تھا وہ چھینا گیا، یعنی وہ ولایت کتنی مہم چیز ہے کہ اس یعنی کا یہاں حق پہ الہی منصب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ امامت جو ہے وہ الہی منصب ہے اور خداوند متعال نے عطا کیا تھا اس میں۔ یعنی اگر ایسا نہیں ہے کہ مثلا کچھ لوگوں نے مل کر جو ہے وہ کسی کو اگر زمام دے دی تو اس کے پاس حق ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ لوگوں پر حکومت کر سکتا ہے، نہیں، بلکہ پروردگار متعال کے نمائندے کو حق ہے کہ جس طرح سے تکوینی طور پر وہ امام ہے، اسی طرح سے تشریعی طور پر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ اسی طرح سے لوگوں کے امور کی زمام، کہ جس کو زیارت جامعہ میں کہا گیا سیاست العباد، یعنی لوگوں کے امور کی جو اصلاح کرے گا، جو لوگوں کے امور کو لے کر چلے گا، وہی امام ہوگا، امام وقت ہوگا۔ اس کے بعد آئیے اور آگے بڑھیے، انی سلم لمن سالمکم، یعنی ایک سب سے پہلا مرحلہ تو کیا ہے کہ اس مقام کی معرفت حاصل ہو جائے کہ رتبکم اللہ فیہا، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا یہ مقام، جب اللہ نے دیا ہے تو میرے لیے قابل پیروی ہے۔ اب پیروی کس طرح سے کرنی ہے، اس پیروی کی انتہا کو بیان کیا جا رہا ہے اگر انسان اس کو حس کرنے کی کوشش کرے۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، یعنی یہ لمحہ کہ جس لمحے میں زیارت پڑھ رہا ہوں، اس لمحے سے لے کر قیامت تک ایک لمحے کے لیے بھی میری کسی ایسے شخص کے ساتھ جو ہے وہ صلح نہیں ہو سکتی جس کی آپ کے ساتھ دشمنی ہو، میری کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ دشمنی نہیں ہو سکتی جس کی آپ کے ساتھ صلح ہو۔ یعنی اس لمحے سے لے کر، یعنی جب میں اپنے گھر کی چھت پر یا کربلا میں یا کہیں پر بھی کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں امام انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، تو اس جملے کے ادا ہونے کے بعد میں کہہ رہا ہوں الی یوم القیامہ، یعنی اب اس کے بعد مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ میں کسی ایسے سے صلح کرنے کے لیے آگے بڑھوں کہ جس سے امام کی جنگ ہو، اور نہ مجھے یہ اجازت ہے کہ میں کسی ایسے کے ساتھ آگے بڑھ کر جو ہے وہ منہ بگاڑوں، اس کے ساتھ تعلقات خراب کروں کہ جس کی امام کے ساتھ صلح ہے۔ یعنی آپس میں مومنین سلم لمن سالمکم، یعنی اب میرے لیے جو ہے وہ فارمولہ بہت آسان ہو گیا۔ جیسے ہی کوئی شخص سامنے آیا، میرا اس کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے انسان دیکھے اس کا امام کے ساتھ رویہ کیا، اگر اس کی امام کے ساتھ صلح ہے تو میرے ساتھ صلح ہے، اگر اس کی امام کے ساتھ جنگ ہے تو میرے ساتھ جنگ ہے۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ کہہ کے ہمیں بالکل جو ہے نا باؤنڈ کر دیا گیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے نا اس سے آپ فرار نہیں کر سکتے کہ کبھی امام کے دوستوں کے ساتھ دوستی اور کبھی امام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں۔ الی یوم القیامہ کے اندر ایک نقطہ ہم یہ بھی جو ہے وہ توجہ کر سکتے ہیں، آپ کی اس بات سے جو ہے وہ ذہن میں آیا کہ زیارت عاشوراء اتنی فضیلت بیان بھی اسی لیے کی گئی ہے کہ اس قسم کے جملات جب ہم پڑھیں ہیں تو ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ چونکہ امام نے مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف قیام کیا تھا، تو یہاں پر آگر کہہ رہے ہیں انی حرب لمن حاربکم، میری جنگ رہے گی ہمیشہ اس کے ساتھ کہ جو تیرے ساتھ جنہوں نے جنگ کی ہے، یعنی یزیدیت کے خلاف ہمیشہ جنگ میں رہنا ہے، چاہے وہ کربلا کے اندر جو ہے یزید تھی یا آج کے دور کا یزید ہو، تو اس میں یعنی دوام پایا جاتا ہے، اس پورے سلسلے میں دوام پایا جاتا ہے۔ یعنی اس وقت جو دشمن تھے ان کے ساتھ جنگ ختم نہیں ہوگی بلکہ الی یوم القیامہ تک جاری ہے۔ اسی طرح سے اس وقت جو امام کے ساتھ انصار تھے کہ جنہوں نے اپنی صلح کو امام کے ساتھ انی سلم لمن سالمکم، یعنی حبیب ابن مظاہر، یعنی مسلم ابن اوسجا، یعنی مسلم ابن عقیل، یعنی حضرت عباس، یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت کہہ رہے تھے انی سلم لمن سالمکم، وہ سلسلہ بھی اب تک جاری ہے۔
اور حرب لمن حاربکم کا سلسلہ بھی اب تک جاری ہے، دوام ہے اس میں۔ اگر اس طرف نگاہ کریں تو یہ در حقیقت ایمان کی تکمیل کا جو ہے نا یہ مرحلہ ہے۔ خود اگر ہم روایت کی طرف دیکھیں، ابو حمزہ شمالی امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ حقیقت ایمان کی تکمیل کیا ہے، ہم کیسے اپنے ایمان کو تکمیل کر سکتے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ اولیاء سے دوستی اور خداوند متعال کے دشمنوں سے دشمنی قرار دینا، یہ ایمان کی تکمیل کا مرحلہ ہے۔ تو اگر ہم اپنے ایمان کو تکمیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ زیارت عاشورہ کا متن ایک ایسا متن ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو بھی تقویت بخش سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو ایمان مستقر قرار دے سکتے ہیں۔ اور یہ متن جو ہے وہ ہمارے مومنین کے لیے ایک، آپ یوں کہہ لیں کہ ایک بہترین درس بنتا ہے اور ایک بہترین علامت ہے ایسے افراد کو پہچاننے کے لیے کہ جو انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور وہ حزب اللہ جیسی جو ہمارے پاس ایک الہی تحریک موجود ہے یا اس قسم کی دوسری تحریکیں موجود ہیں، ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو شیعہ بھی کہلاتے ہیں۔ تو زیارت عاشورہ کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جو حرب اس پہ میری جنگ ان کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ کی جنگ رہی ہے، تو وہ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف تو امام بھی اگر ہوتے تو یہاں پر جنگ کر رہے ہوتے۔ تو اب اس کے خلاف زبان درازی کرنے والا بندہ زیارت عاشورہ کی جو متن کے مطابق حقیقی شیعہ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ نہیں، آپ دیکھیں نا کہ وہ افراد کے جو یعنی اب حال آپ کسی بھی شخصیت کو اپنے ذاتی جو ہے نا نظریات سے ہٹ کے دیکھ لیجئے، یہ جس سے لڑ رہا ہے، یہ جس کے مقابل میں کھڑا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ حقیقت میں امامت کا دشمن ہے یا نہیں؟ اگر یہ امامت کے دشمن سے لڑ رہا ہے تو میری اس کے ساتھ صلح ہونی چاہیے۔ اگر اب میری اس کے ساتھ کوئی جنگ ہے تو پھر چیک کرنا پڑے گا کہ یہاں پر معاملہ درمیان میں کوئی مشکل ہے کہ جس کی وجہ سے میرا کوئی ذاتی تعصب ہے، میری کوئی ذاتی نگاہ ہے، میرا کوئی جو ہے نا کوئی اخلاقی مسئلہ ہے، کوئی ایسی چیز سلسلہ ہے۔ کیونکہ اگر آپ صاف فارمولے، جس طرح فارمولہ ہوتا ہے اس میں آپ ڈالیں تو رزلٹ جو ہے بالکل سیم آتا ہے۔ اب آپ اس میں یہ فارمولہ ہے، امامت کے دشمن کے ساتھ جو لڑ رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ میری دوستی ہے، جس کو شہید استاد نے سبط جعفر نے کہا تھا کہ جو تیرا جو دوست ہے وہ ہے آقا میرا، تیرے دشمن سے ہے دشمنی، تیرا جو دوست ہے وہ ہے آقا میرا۔ تو جو امامت کے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہا ہے تو اس کی تو جو ہے وہ سر کی جوتی بھی جو ہے ہم نے اپنے سر پر رکھنی ہے۔ بالکل ایسے۔ بہت شکریہ، بہت اچھے انداز میں جو ہے بعض مطالب جو اس کم وقت میں بیان کرنے چاہیے تھے آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام اور سیگمنٹ کا جو ہے وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ کے اندر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔